قسط 30 کی شروعات ایک بار پھر دلشاد کے شدت جذبات سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماضی کی محرومیوں اور موجودہ دولت کا ذکر کرتے ہوئے واضح کر دیتا ہے کہ اب وہ کمزور نہیں رہا۔ کبھی جو غربت اس سے اس کی محبت چھین لے گئی تھی، آج وہی دولت اس کے پاس ڈھیر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ نیلم کو واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں محبت سے زیادہ مقابلے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف وجدان کو ایک ایسا سچ معلوم ہو چکا ہے جس نے اس کے دل میں شکوک کے بیج بو دیے ہیں۔ علی شاد دراصل دلشاد فیصل آبادی ہے، نیلم کا ماضی۔ وجدان نیلم سے سوال کرتا ہے کہ اس نے یہ حقیقت اس سے کیوں چھپائی؟ نیلم صاف کہتی ہے کہ دلشاد اس کا ماضی تھا اور وہ اسے بھلا چکی ہے۔ وہ یقین دلاتی ہے کہ اس کا دل اب اپنے شوہر کے ساتھ ہے، مگر وجدان کے ذہن میں پیدا ہونے والی دراڑ ابھی بھری نہیں۔ ادھر دلشاد اپنے گھر کو پھولوں سے سجوا رہا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میری نیلی واپس آ رہی ہے۔ اس کے نزدیک یہ محبت نہیں بلکہ ایک جنگ ہے، دولت والوں سے مقابلہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا تو وہ بے بس تھا، مگر آج اس کے پاس دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو خرید سکتا ہے۔ چٹکی جو اب کافی بہتر ہو چکی ہے، بھائی کے بدلتے رویے کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ محبت اور دولت ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر دلشاد کے اندر ضد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور کہانی کھلتی ہے۔ نیلم کی بہن اپنی ماں سے شکو کرتی ہے کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہے اور دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، مگر ماں اسے صبر کی تلقین کرتی ہے اور عزت کے نام پر ظلم سہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ باتوں باتوں میں سچ سامنے آتا ہے کہ نیلم کی سوتن یعنی نے نیلم کے ماضی کی حقیقت معلوم کرنے کے بدلے نیلم کی ماں کو پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر بیٹی کو شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس پیسے کی نحوست اس کے گھر میں بدقسمتی لا رہی ہے۔ کہانی ایک اہم موڑ پر آتی ہے جب نیلم خود دلشاد کے گھر پہنچتی ہے۔ دلشاد اسے دیکھ کر جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنی محنت، اپنی جدوجہد اور اپنی کمائی ہوئی دولت کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ صرف نیلم کے لیے کمایا ہے، مگر نیلم اس کی پیشکش ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ شریف لڑکیوں کے پاس رشتے نبھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وہ دلشاد سے التجا کرتی ہے کہ اس کا گھر بسا رہنے دے۔ یہ لمحہ ثابت کرتا ہے کہ نیلم اپنے حال کو قبول کر چکی ہے، چاہے ماضی کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ گھر واپسی پر وجدان ایک بڑا فیصلہ سناتا ہے۔ وہ دونوں بیویوں نیلم اور لل کو بٹھا کر اعلان کرتا ہے کہ وہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سب کو لگتا ہے کہ شاید وہ نیلم کو گھر سے نکال دے گا، مگر وہ لل کو طلاق دیتا ہے۔ وہ اسے 60% شیئرز کے کاغذات بھی دیتا ہے اور 3 بار طلاق کا اعلان کر دیتا ہے۔ لل غصے سے بھڑک اٹھتی ہے اور بدلہ لینے کی دھمکی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے گی۔ لل سیدھا دلشاد کے پاس پہنچتی ہے۔ وہ اسے اکسانے کی کوشش کرتی ہے کہ وجدان کو برباد کرے، مگر دلشاد کی بے بسی سامنے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی بے بس تھا، اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے بس ہے۔ لل کے لیے یہ محض انتقام ہے، مگر دلشاد کے لیے اب بھی محبت ہے۔ ادھر وجدان کی ماں کو فکر ہے کہ لل 60% شیئرز لے گئی ہے، جس سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وجدان پر امید ہے کہ اگلے دن ایک بڑے انویسٹر سے ملاقات سب سنبھال لے گی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ 17 مارچ اس کی اور نیلم کی شادی کی سالگرہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس دن کو خاص بنایا جائے۔ چٹکی ایک بار پھر دلشاد کو سمجھاتی ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نیلم اب اس کی نہیں رہی، مگر دلشاد انکار کر دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ نیلی صرف اس کی ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی ضد اب جنون میں بدل رہی ہے۔ قسط کے اختتام پر دلشاد نیلم کے گھر کے باہر آ کر اسے آواز دیتا ہے۔ اس کی آواز میں دیوانگی اور درد دونوں شامل ہیں۔ وہ خود کو او دلشاد کی شان فیصل آبادی کہہ کر پکار رہا ہے، جیسے اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیلم اندر بیٹھی ہے، ایک طرف ماضی کا شور، دوسری طرف حال کا امتحان۔ یہ قسط محبت، دولت، انا اور انتقام کے درمیان کشمکش کو شدت سے دکھاتی ہے۔ نیلم ایک آزمائش سے گزر رہی ہے، وجدان اعتماد اور غیرت کے بیچ کھڑا ہے، دلشاد محبت کو جنگ بنا بیٹھا ہے اور لل بدلے کی آگ میں جل رہی ہے۔ آنے والی قسطوں میں یہ ٹکراؤ مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔